بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل قرآن کا ذکر تھا، کتاب فضائل القرآن۔ اب آگے مزید احادیث حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے صاحب مشکات و صاحب مصابیح صفحہ نمبر 187۔ حدیث سے آگے وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قول، حضرت ابن عباس سے کی حدیث یہ فرماتے ہیں، ضرب بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم خباءہ علی قبر، کچھ صحابہ تھے انہوں نے کسی قبر کی قریب، یا وہ قبر جو تھی نا مٹ گئی تھی، زمین کے ساتھ مل گئی تھی نا، بالکل استوار ہو گئی تھی، پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہاں پر کوئی قبر ہے، تو انہوں نے وہاں پر خیمہ وغیرہ لگایا۔ وهو لا يحسب انه قبر، اس کو نہیں پتہ چل رہا تھا کہ یہاں پر قبر ہے۔ فاذا فيه انسان يقرأ السورة تبارك الذي، اس میں ایک آدمی کی آواز آ رہی تھی، سورہ تبارک الذی پڑھ رہا تھا، سورہ تبارک الذی بیدہ الملک حتی ختم آخر تک۔ فاتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرہ، پیغمبر علیہ السلام کے پاس آیا اور پوری بات بتائی کہ ہم ایسا کر گئے تھے، ایک جگہ خیمہ لگایا تھا، وہاں پر ہمیں سورہ تبارک الذی سنائی دی، قبر میں کوئی انسان پڑھ رہا تھا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم هي المانعة هي المنجیة تنجیہ من عذاب اللہ، کہ صورت جو ہے نا مانعہ ہے، مانعہ مانا عذاب قبر سے، معاصی سے منع کرنے والی ہے کہ جن معاصی کی وجہ سے عذاب قبر لاحق ہو۔ هي المنجیة، وہ صورت نجات دینے والی ہے، تنجیہ من عذاب اللہ، کے عذاب سے نجات دیتی ہے۔ رواہ الترمذی وقال هذا حدیث غریب۔ وعن جابر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان لا ينام حتى يقرأ الف لام میم تنزیل وتبارک الذی بیدہ الملک۔ جابر سے فرماتے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب تک یہ دو صورتیں نہیں پڑھتے تھے نا، الف لام میم تنزیل اور تبارک الذی، اس وقت تک نہیں سوتے تھے۔ رواہ احمد والترمذی والدارمی وقال الترمذی رحمہ اللہ هذا حدیث صحیح وكذا في شرح السنة وفي المصابيح غریب۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ وعن ابن عباس وانس بن مالک رضی اللہ عنہما قالا، یہ دونوں صحابہ روایت کرتے ہیں، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اذا زلزلت، یہ جو سورۃ ہے نا، زلزلت الارض زلزال، سورہ زلزال، تعدل نصف القرآن، آدھے قرآن کے برابر ہے۔ آدھے قرآن کے برابر ہونے کا کیا معنی؟ کسی سورہ زلزال میں معاد کا ذکر ہے نا، کہ تم لوگ زندہ کیے جاؤ گے، اور پورا قرآن کریم میں جو ہے مبدا اور معاد کا بیان ہے نا، ابتدائی آفرینش سے لے کر معاد تک آخرت کی جو احوال سب قرآن کریم میں بیان ہے نا، جس میں آدھا مضمون بیان ہے، اس اعتبار سے کیا ہے، آدھے قرآن کے برابر ہے۔ تو معنی ہے کہ قرآن کریم توحید، نبوات، احکام معاش، احوال معاد وغیرہ پر مشتمل ہے نا، یہ صورت بھی کیا ہے، احوال معاد پر مشتمل ہے، اس اعتبار سے کیا ہے، آدھے قرآن کے برابر ہے۔ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ، ثلث قرآن کے برابر ہے، اس میں کیا ہے، توحید کا بیان ہے۔ آگے کہہ رہے وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ تَعْدِلُ رُبْعَ الْقُرْآنِ، اور قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ جو ہے کیا ہے، چوتھائی حصے کے برابر ہے۔ رواہ الترمذی، اس میں کیا ہے، براءت عن الشرک والکفر ہے۔ وعن معقل بن یسار رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قول، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ من قال حين يصبح 3 مرات، جو آدمی صبح کے وقت 3 مرتبہ پڑھ لے کہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، پھر اس کے بعد فقرہ 3 آیات من آخر سورۃ الحشر، سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں پڑھے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ والی جو آیتیں ہیں نا، وکل اللہ به 70,000 ملک، اللہ اس پر 70,000 فرشتے کیا کریں گے، مقرر کریں گے اس کے لیے، یصلون علیہ حتی یمسی، شام تک اس کے لیے یہ فرشتے دعا کریں گے۔ وَإِنْ مَاتَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ مَاتَ شَهِيدًا، اگر اس دن مرا تو شہید مرے گا حکماً، یعنی شہید حکمی ہوگا اخروی۔ وَمَنْ قَالَ حِينَ يُمْسِي، اگر کوئی شام کے وقت کلمات پڑھنا، یعنی سورت 3 آیتیں اور اعوذ باللہ وغیرہ،
کان بتلک المنزلۃ، تو وہی درجہ ہوگا جو صبح کے وقت پڑھنے سے ملتا ہے۔ رواہ الترمذی والدارمی وقال الترمذی رحمہ اللہ هذا حدیث غریب۔ وعن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قرأ كل يوم 100 مرة قل هو الله احد، جو آدمی دن کو 100 مرتبہ قل هو اللہ احد سورۃ اخلاص پڑھے، محی عنہ ذنوب 50 سنہ، اس کے 50 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے۔ الا یکن علیہ دین، ہاں قرض ہو، قرض دین ہو تو ادا کرنا ہوگا۔ رواه الترمذی والدارمی فی روایت 50 مرة ولم يذكر الا یکن علیہ دین۔ وعنه عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اراد ان ینام علی فراشه فنام علی یمینه، اب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی جب سونے کا ارادہ کرے اور سوتے وقت جو ہے داہنی جانب لیٹ جائے، ثم قرأ 100 مرة قل هو الله احد، اور پھر 100 مرتبہ قل هو الله احد سورت پڑھے، اذا كان يوم القیامہ، جب قیامت کا روز ہوگا، یقول له رب تبارک و تعالی، اللہ سے فرمائیں یا عبدی، اے میرے بندہ، ادخل علی یمینک الجنہ، داہنی جانب سے جنت داخل ہو، تم میں داخل ہو جاؤ۔ رواه الترمذی وقال هذا حدیث حسن غریب۔ وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ قل هو الله احد، ابو ہریرہ سے فرماتے کہ آپ علیہ السلام نے شخص کو سنو قل هو احد سورت پڑھ رہا تھا، فقال فرمایا وجبت وجبت وجبت، اس کے لیے واجب ہو گئی، وجبت یعنی کیا واجب ہو گئی، میں پوچھ گیا، قلت میں نے کہا کہ وما وجبت، کیا چیز واجب ہو گئی، قال فرمایا الجنت، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ رواه مالک والترمذی والنسائی۔ وعن فروة بن نوفل عن نبی انه قال یا رسول اللہ، اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا کہ علمنی شیئا، مجھے ایک ایسی چیز سکھاؤ کہ اقولہ اذا وی بلا فراشی، کہ سوتے وقت میں اسے پڑھا کروں، فقال فرمایا یہ سورت پڑھا کرو، قل یا ایھا الکافرون فانها براءۃ من الشرک، اس میں توحید کا بیان مفید لتوحید ہے اور کفر سے، شرک سے براءت ہے، بیزاری ہے۔ رواه الترمذی و ابو داود والدارمی۔ عن عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ قال، عقبہ سے کہتے ہیں بینما نسیر مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الجحفہ والابواء، کہ میں آپ علیہ السلام کے ساتھ جحفہ اور ابواء علاقے کے درمیان جا رہا تھا، آپ علیہ السلام کہیں جا رہے تھے۔ جحفہ اہل شام والے کے لیے میقات ہے نا، ابواء جو ہے مکہ مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے، پہاڑ سا۔ اذ غشیتنا ریح وظلمۃ شدیدہ، تو ایک دم ہوا چلنے لگی، آندھی اور سخت تاریکی ہو گئی۔ فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتعوذ، آپ علیہ السلامی کلمات پڑھ رہے تھے، صورتیں تعوذ کر رہے تھے، پناہ ہو رہے تھے، بیعوذ بقل اعوذ برب الفلق والی جو صورت ہے نا، بیعوذ برب الفلق واعوذ برب الناس، ويقول، اور پھر کہہ رہے تھے کہ یا عقبہ تعوذ بہما، تم بھی پڑھو، فما تعوذ متعوذ بمثلها، اس جیسی صورتوں کے ذریعے سے کسی نے پناہ نہیں مانگی، یعنی اگر پناہ مانگنی ہو تو ان دو صورتوں کے ذریعے مانگو، کہ کیا ہے، بے مثال ہے، لاسانی ہے، بے نظیر ہے۔ رواہ ابو داود۔ وعن عبداللہ بن خبیب رضی اللہ عنہ قال، اس لیے کہتے ہیں خرجنا فی لیلۃ مطر وظلمۃ شدیدہ نطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ ہم ایسی رات نکلے کہ بارش بھی ہو رہی تھی اور سخت اندھیری تھی، اور پیغمبر صلی کو ڈھونڈ رہے تھے، فادرکناہ، ہم نے اسے دیکھا کہیں پر پایا، فقال، پیغمبر صلی نے کہا، قل، تم پڑھو، قلت، میں نے کہا کہ ما اقول، کیا پڑھو، قال، فرمایا کہ یہ سورت پڑھو، قل هو اللہ احد والمعوذتین حین تصبح وحین تمسی، کہ یقول اللہ سورت اور قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس والی سورت تم صبح شام 3 مرتبہ پڑھا کرو، سراس مرت، تکفیک من کل شے، ہر شر سے، ہر بلا سے تمہارے لیے 3 صورتیں کافی ہوگی۔ رواہ الترمذی وابو داود والنسائی۔ ونقبۃ بن عامر رضی اللہ عنہ قال، اسے کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ، میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اقرأ سورۃ ہود اور سورۃ یوسف، کہ کون سی سورت پڑھا کروں، سورہ ہود یا سورہ یوسف؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قول لن تقرأ شیئا ابلغ عند اللہ من قل اعوذ برب الفلق، کہ قل اعوذ برب الفلق سے بڑھ کر کوئی چیز آپ نہیں پڑھو گے، یعنی اگر پڑھنا ہے دفع بلا کے لیے، دفع برائی، گندگی اور شرک، اور دفع مصیبت، جدو، دفع
نظر بد وغیرہ کسی بھی بالا سے بچنے کے لیے اگر پڑھنا ہے نا تو پھر سورہ قل اعوذ برب اللہ، قل اعوذ برب الناس پڑھا کرو، رواه احمد والنسائی والدارمی۔ الفصل الثالث عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا اعربوا القرآن، قرآن کریم کی تفسیر کرو، بیان کرو۔ اعرب یعرب، اعراب کا معنی ہے واضح کرنا کسی چیز کو، اعراب لگانا۔ اعراب جب لگ جائے نا تو آدمی لفظ پڑھ سکتا ہے۔ تو منع کیا ہوا کہ اس کے معانی ظاہر کرو، واضح کرو، لوگ کے سامنے کیا کرو، آشکارا کرو۔ وَاتَّبِعُوا غَرَائِبَهُ، اور اس کے جو غرائب ہے اس کا اتباع کرو۔ غرائب سے کیا مراد ہے خود تفسیر کی، وَغَرَائِبُهُ فَرَائِزُهُ، وہ اس کے اوامر ہے، فرائض ہے، اہم احکام ہے، لازمی احکام، و حدود، اور اس کی حدود ہے، نواہی، جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے انہیں کو کہتے ہیں غرائب۔ کہ وہ احکام تم کیا کرو، قائم کرو، اتباع کرو، جیسے موارث ہے، حدود ہے، احکام فرائض، واجبات وغیرہ۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، علیہ وسلم فرمایا قراءۃ القرآن فی الصلاة افضل من قراءۃ القرآن فی غیر الصلاة، نماز کے باہر قرآن کریم پڑھنا ایک تو یہ درجہ ہے، نماز کے اندر انہی آیاتوں کو پڑھنا تو یہ باہر والی سے افضل ہے، کیونکہ اس کے ساتھ نماز بھی مل گئی۔ وقراءۃ القرآن فی غیر الصلاة، پھر نماز کے باہر عام تلاوت کیا کرنا، قرآن کریم پڑھنا، افضل من التسبیح والتکبیر والتحلیل، تو یہ تسبیح تحلیل تکبیر سے افضل ہے۔ پھر آخر ہے کہ تسبیح تحلیل تکبیر وغیرہ افضل من الصدقہ، صدقے سے افضل ہے، کیونکہ تمام عبادات سے مقصود اللہ کو یاد کرنا ہے نا۔ والصدقۃ افضل من الصوم، پھر صدقہ روزے سے افضل ہے۔ والصوم جنۃ من النار، اور روزے کو کیا پوچھنا، روزہ تو کیا ہے جہنم سے ڈالے حاجب ہے۔ وعن عثمان بن عبد الله بن اوس الثقفي عن جده قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا قراءۃ الرجل القرآن فی غیر المصحف، قرآن کریم کو زبانی پڑھنا، یاد سے پڑھنا، نہ دیکھ کر پڑھنا، یعنی قرآن میں نہ پڑھنا، زبانی پڑھنا، الف درجۃ، اس کے 1000 درجے ثواب ہے۔ وقراءۃ بالمصحف، پھر قرآن کریم میں پڑھنا تضاعف علی ذلك الى 2000 درجہ، 1000 سے درجے بڑھ جاتے ہیں 2000 تک، کیونکہ قرآن کریم میں صرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ان هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد اذا اصابه الماء، کہ ان دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے جیسے کہ لوہے کو پانی لگ کے زنگ لگتا ہے، جب لوہے کے ساتھ پانی لگ جائے اس کے بعد زنگ آ جاتا ہے۔ قیل یا رسول اللہ، علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ وما جلاؤها، لوہے کو صاف کرنے کے لیے لوہے کو دوبارہ جلایا جاتا ہے، کسی چیز سے صاف کیا جاتا ہے نا، زنگ وغیرہ دور کر کے، ریگمار وغیرہ سے، اور دلوں کے لیے کیا صفائی کا ذریعہ ہے، کیا اس کے لیے جلا ہے، اور کیا چیز جس سے سیقل کیا جائے دلوں کو۔ قول فرمائے کثرت ذکر الموت، موت کو زیادہ یاد رکھنا، و تلاوت القرآن، اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ رواه البیہقی الاحادیث الاربعۃ فی شعب الایمان، 4 حدیث شعب ایمان میں بیان کی ہے بیہقی سے ہم نے۔ وعن ایفع بن عبد الکلاعی، کلاعی بھی پڑھ سکتے ہیں، کہ ایفع بن عبد الکلاعی صاحب کہتے ہیں قول، کلا قبیلے کی طرف منصوب ہے، یمن میں قبیلہ تھا، یہ کہتے ہیں قول رجل یا رسول اللہ، ایک شخص نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ ای سورۃ القرآن اعظم، کون سی سورت بڑی ہے قرآن کریم؟ قول فرمائے قل هو اللہ احد، من توحید کے معنی میں یہ بڑی صورت ہے۔ قول فرمائے فای آیت فی القرآن اعظم، کون سی آیت بڑی ہے، عظیم ہے؟ قول آیت الکرسی، آیت الکرسی کس میں صفات باری تعالیٰ ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم الى آخرها۔ قال فأي آیت یا نبی اللہ تحب ان تصیبک و امتک، کون سی آیت کہ آپ چاہتے ہیں کہ اس کا اجر و فائدہ آپ کو اور آپ کی امت کو پہنچے؟ قول فرمائے خاتمۃ سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی جو آخری آیتیں ہیں نا، فإنها من خزائن رحمت اللہ تعالی من تحت عرشہ،
اللہ کے عرش کے نیچے رحمت کے خزانوں میں سے ہیں۔ عطا دل میں سمت کری ہے کیونکہ اس میں کیا ہے، تمام چیزوں سے پناہ ہے، پناہ مانگی گئی ہے نا، کہ ہم پر بوجھ نہ ڈال، غلطی سے گناہ کیا ہو یا عمدن کسی بھی طرح سے وہ معاف کر دے۔ کہ لم تترک خیرا من خیر الدنیا والآخرہ الا اشتملت علیہ، کہ اسی آیت ہے نا یہ خری، کہ دنیا و آخرت کی کوئی خیر سے پوت نہیں ہوئی بلکہ سب پر شامل ہے۔ رواہ الدارمی۔ وعن عبد الملک بن عمیر مرسلا قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی فاتحۃ الکتاب۔ اس سے مرسلن روایت بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فاتحہ شریف کے متعلق فرمائے ہیں کہ جو فاتحہ شریف ہے نا، شفاء من کل داء، ہر جسمانی روحانی بیماری سے شفا ہے۔ رواہ الدارمی والبیہقی فی شعب الایمان۔